شرمیلا پن اور سوشل انزائٹی ڈس آرڈر دونوں ملتی جلتی چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان میں بڑے امپورٹنٹ ڈفرینسز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کا ڈفرینس جاننا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص صرف شرمیلا ہے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ بھائی تم اپنا علاج کرواؤ یا تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک بندہ جس کو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے اور گھر والے یا باقی لوگ صرف یہ کہہ کے بندے کو تسلی دیتے رہیں کہ تمہیں صرف شرمیلا پن ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، وہ اپنی جو فل پوٹینشل ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس لیے یہ ڈفرینسیشن سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے، تو میں سوچا یہ ہے کہ آج میں آپ کو دو دوستوں کی مثال سے سمجھاؤں گا۔ ایک دفتر ہے جس میں دو دوست کام کرتے ہیں، ایک ہے علی اور دوسرے کا نام ہے احمد۔ اب یہ جو دونوں دوست ہیں یہ دونوں کتراتے ہیں لوگوں میں زیادہ بیٹھنے سے اور انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیکن یہاں تک تو کامن ہے دونوں میں۔ اب کہانی ذرا تقسیم ہوتی ہے۔ علی جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھنے سے انکمفرٹیبل ضرور فیل کرتا ہے اور اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے جب اس کو لوگوں کے اندر بیٹھنا پڑے، لیکن اس کے باوجود جب ایک دفعہ وہ لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ گھلنا ملنا شروع کر دیتا ہے اور ایک نارمل طریقے سے اپنی بات چیت کر لیتا ہے۔ بہرحال لوگوں میں زیادہ گھلنا ملنا یا بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کے باس نے کہا کہ بھائی کوئی پریزنٹیشن بناؤ ہماری کمپنی کے لیے، تو علی کو تھوڑی بہت شروع میں ہوتی ہے ذرا کہ ایمبیرسمنٹ نہ ہو میری، لیکن اتنا زیادہ نہیں، اور وہ اپنی پریزنٹیشن بنا لیتا ہے اور اپنا کام ٹھیک سے کر لیتا ہے، لوگوں کا سامنا بھی کر لیتا ہے جب ضرورت پڑے، جیسے جاب کا انٹرویو ہے تو ضرورت پڑے تو وہ کر لیتا ہے۔ لیکن احمد کی کہانی مختلف ہے۔ احمد کا پرابلم کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا، تو اس خیال کے آنے سے پہلے ہی گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ گھبراہٹ کس بات کی؟ کہ لوگ مجھے جج کریں گے، میں کچھ غلط بول دوں گا اور بہت ایمبیرسمنٹ ہوگی، میرے پہ ہنسیں گے لوگ۔ تو یہ خیالات دماغ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ خیال بھی کہ اس وقت جو میرے ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، تو میں اس کو کیسے کنٹرول کروں گا، اپنا مزاح بنا لوں گا۔ تو یہ خیالات اس کو کچھ دن پہلے سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کا سامنا ویسے محفل میں کرنا ہو یا پھر کسی کو پریزنٹیشن دینی ہو۔ اب جب وہ وقت آتا ہے کہ جب پریزنٹیشن واقعتاً دینی ہوتی ہے یا لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت واقعتاً وہ اپنے اندر یہ شدید تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، یعنی اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، سانس لینے میں دقت، کپ کپی طاری ہونا، اور ذہن جو ہے وہ فوکس نہیں کر پاتا، پریشانی والے خیالات چلتے رہتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ احمد اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے جاب انٹرویوز پہ نہیں جاتا، پریزنٹیشنز کو حتی الامکان اوائڈ کرتا ہے کہ مجھے دینی نہ پڑے، اور کوشش یہی کرتا ہے کہ میں چاہے اس کے بدلے مجھے پروموشن مل رہی ہے، کوئی فائدہ بھی مل رہا ہے، تو میں نے نہیں کرنی۔ تو اس حد تک جو ہے یہ لوگوں کا سامنا کرنے کا جو خوف ہے یہ اس کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ علی جو پہلی مثال میں تھا وہ تھا شرمیلا پن، کہ بندہ اپنا کام اچھے سے کر لیتا ہے، تھوڑا بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن جو دوسرا دوست ہے احمد، اس کو ہے سوشل انزائٹی ڈس آرڈر۔ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کا جب تک پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا بندہ اپنی نارمل لائف نہیں گزار سکے گا۔ تو یہ ڈفرنس جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اس حد تک اوائڈ کر رہا ہے سوشل ایونٹس کو، لوگوں کو، کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اس کی لائف متاثر ہو رہی ہے، تو ضرور اس کو آپ مشورہ دیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔
بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔